محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور والحبيك، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة ونزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري ثم قال أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيك أن يؤخذ في الصدقة. وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي أمامة ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه. فكذا رواه ابن وهب عن عبد الجلیل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہے تو اعلیٰ چیزوں سے دو، جو محبوب چیزیں ہوں، پسندیدہ چیزیں ہوں، ایسی چیزوں سے صدقہ نہ دو جو ردی چیزیں ہیں، کیونکہ ردی چیزیں تو تم انسان ہو کر اپنے لیے بھی قبول نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ کے لیے کیا پیش کر رہے ہو؟ یعنی کوئی آدمی اگر گندی چیز ہو تو خود لینے کے لیے بھی تیار ہے، تو ایک انسان اگر لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اللہ کی درگاہ میں پیش کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ صفت ہے اس کی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پسندیدہ ہے، پاکیزہ ہے، ہر نقصان سے بالا تر ہے، وہ اس چیز کو قبول فرماتی ہے جو پاک ہو، پسندیدہ ہو. اب ابن ابی حاتم نے اس روایت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی کھجوریں ہیں، ایک کا نام جعرور اور ایک کا نام حبیک تھا. یہ دونوں ردی قسم کی کھجوریں تھیں، تو حضور نے منع فرما دیا کہ بھی یہ صدقے میں قبول نہیں کی جائیں گی اور نہ یہ صدقے میں دیا کرو، کیونکہ جو سب سے ردی قسم کی چیز ہے اس کو صدقہ خیرات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور دوسری اسناد سے بھی اسی حدیث کی تائید ہوتی ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير بن طائب بن الصائب عن عبد الله بن مغفل في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: كسب المسلمين لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف ما خير فيه. انہوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کی کمائی جو ہے وہ تو پلید نہیں ہو سکتی، حلال ہوگی،
لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کھوٹی چیزیں اور نہ چلنے والے پیسے وہ نکال کے تم دے دو، تو اس لیے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اچھی چیزیں خیرات میں دو۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذب فلم يأكل ولم ينهى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطعم المساكين قال لا تطعموهم مما لا تأكلون ثم رواه ونفعنا حماد بن سلمة وقلت يا رسول الله لا تطعموا المساكين قال لا تطعموهم مما لا تأكلون۔ اب اس روایت میں آیا بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے میں لائی گئی ضب کہتے ہیں جسے اردو میں گوہ کہتے ہیں، جو جانور ہوتا ہے زمین میں رہتا ہے، اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس سے گو عام طور پہ مشہور ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضب۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، بعض ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں بلا کراہت، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ حضور پاک کے دسترخوان پہ لائی گئی، حضور پاک نے تو تناول نہیں فرمایا، لیکن اگر حرام ہوتی تو منع فرما دیتے، دوسروں کو بھی تو کھانے سے روک دیتے کہ تم بھی نہ کھاؤ، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمائی اور منع نہیں فرمایا، اور جس چیز سے حضور منع نہ فرمائے دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ چیز حلال ہے، ورنہ اللہ کے نبی جو ہیں کبھی حرام پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو اس روایت میں بھی یہ بات آئی کہ حضور کے سامنے جب وہ گو رکھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا اس کو، میں تو نہیں کھاتا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ چلو پھر ہم خیرات کرتے ہیں، مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا جو خود پسند نہیں کر رہے ہو کھانے کے لیے تو مسکینوں کو کیوں دیتے ہو؟ مسکینوں کو بھی وہ چیز دو جو خود پسند کرتے ہو۔ ایک ہے ناپسند کرنا، ایک ہے حلال اور حرام ہونا، اس میں فرق ہے۔ ایک چیز ہے حضور نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھاتا، ایک دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ بھی مجھے اس سے کراہت آتی ہے، آپ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن جن نے کھائی ان کو بھی حضور نے منع نہیں فرمایا، تو لہذا وہ حرام تو نہیں ہے۔ بار صورت بعض ائمہ اس کے کراہت کے قائل ہیں اور بعض ائمہ اس کی کراہت کے قائل بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ حضور کی پسندیدہ چیز نہیں تھی تو آپ نے مسکینوں کو دینا بھی پسند نہ فرمایا۔ فرمایا کہ چونکہ مجھے پسند نہیں تو میں غریب کو کیوں دوں وہ چیز، جو چیز ہمیں پسند ہو ہم فقیروں کو وہ چیز دے دیں۔ آج کل تو خیر اللہ معاف فرمائے ہمارے حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ جو گھر میں کھانا بچ جائے گا جو پھینکنے کے قابل ہوگا وہ بڑی مشکل سے غریبوں کو ملے گا، وہ کسی مسکین کو دیں گے تو بڑا احسان کریں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچا ہوا ہے کل تک خراب ہو جائے گا، ہم نے پھینکنا ہے۔ وہ نوکر کو ملازم کو غریب کو کہیں گے کہ بھئی وہ لے لو نا، وہ روٹی بچی ہوئی ہے اور کچن میں دیکھ لو کچھ بچا ہوا ہے وہ لے جاؤ، تو یہ اسلام ان باتوں کا حکم نہیں دے۔ یہ اللہ کا شکر ہے عرب میں اب تک یہ بات باقی ہے الحمدللہ، یعنی بادشاہ سے لے کر ایک غریب عرب تک اب بھی یہ الحمدللہ بات موجود ہے کہ جب دسترخوان بچھے گا تو تمام ادنا اعلیٰ سب ملازم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان میں ابھی تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی سفرہ لگا رہا ہے، باورچی ہے، بیرا ہے، چائے پلانے والا گاوجی ہے، ملازم ہے، اس کو کہیں کہ بھی ان کو علیحدہ کھانا دے، نہیں، وہی سفرہ لگے گا، بادشاہ بھی وہیں بیٹھے گا، نوکر بھی وہیں بیٹھے گا، اور سب جو ہے وہاں بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھائیں گے، چونکہ اسلام کے اثرات جو ہیں الحمدللہ یہاں ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے جی بالکل فرائنا کا دور ہے، ایک تھانے دار جو ہے وہ سپاہی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانے کو تیار نہیں، ایک افسر جو ہے اپنے کلرک کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانے کو تیار نہیں، چپراسی بیچارہ تو خیر بہت نیچے کی بات ہوئی، یعنی وہ اپنا کلرک ادنا ملازم اس کے ساتھ بھی کھانے کو تیار، کہتے جی ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، کیا ہے میرے برابر کا آدمی ہے کہ میرے ساتھ ٹیبل کے بیٹھ کے کھانا کھائے۔ اور ڈرائیور جو ہیں وہ تو بیچارے باہر گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی مہربان آدمی ہو تو کہہ دیتا ہے کہ ڈرائیور کو وہاں گاڑی میں روٹی بھجوا دو، یعنی کوئی بہت مسلمان قسم کا آدمی، ورنہ وہ یہ کرتے ہیں کہ بھی ڈرائیور کو کہہ دیا اچھا بھائی یہ تم پیسے لے لو، تم جا کے کسی ہوٹل سے کھا لینا، یہ گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ملازم بھوکے ہوں، بدبخت تم خود نہیں کھانا کھلا رہے ہو، بھوکے تو ہیں،
تم سے بڑا بدبخت کوئی ہے کہ تم اپنے غریب ملازم کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھلا رہے ہو؟ کیا تم انسان ہو، وہ انسان نہیں ہے؟ تم اولاد آدم ہو، وہ کسی اور جنس سے پیدا ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج تم بڑے ہو، وہ چھوٹا ہے۔ اللہ قادر ہے اس سے بڑا بنا دے اور تمہیں ڈرائیور بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کو مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ جو امیر اور غریب اور وڈیرا اور اللہ معاف کرے سردار جگیردار یہ جتنے ہیں یہ تو بالکل یعنی فرعونہ کی دور کی یادگار ہے۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں زمین پر جو چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ان کی گاڑیوں کو بھی کوئی غریب ہاتھ لگا لے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں۔ ان کو کتے کو تو ساتھ بٹھا کے کھلا سکتے ہیں، تجربہ کر لیں آپ، یعنی کتے کو بٹھا لیں گے ساتھ، اس کو کھلا لیں گے، لیکن اپنے غریب ڈرائیور کو، ملازم کو، مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں گے اپنے ساتھ بٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور کی شان سے پوری کائنات میں کوئی بڑی شان والا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کی مخلوق جو پیدا ہوئی ہے یا قیامت تک پیدا ہوگی میرے محمد پاک کے شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو حضور تو بلال کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ کو کہ اشرب یا ابا ہریرہ، پہلے تم پیو بعد میں محمد مصطفیٰ پیئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی مائی کا لال آج تمہارے پاس جو یہ کہے کہ پہلے نوکر سے کہ بھئی تم دودھ پی لو، جو بچے مجھے دے دینا؟ آنکھیں چومنے کے لیے تو سب کو عشق ہے حضور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق ہو گیا۔ ایک تو حضور کی سنت کو زندہ کر کے دکھا دینا، ایک آدمی جو ہے صرف حضور کی سنت کو زندہ کر کے دکھا دے کہ وہ اپنے ملازم سے یہ کہہ دے کہ جناب تم پہلے کھا لو، تم پہلے پی لو اور میں جو ہے وہ بعد میں پی لوں گا۔ پتا نہیں کیا، بس صاف کر لیں، بس صاف پانی لگا کے کیا جاتا ہے کہ ایسے صاف کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارا بھائی ہے، صاف پانی مندیل کو لگا کے صاف کر دیتا ہے کہ بلا وجہ نماز میں شکر آتے تو کچھ نہیں، پلیت تو نہیں ہے یہ، لیکن ہو سکتا ہے نا کسی کیڑے کا براز ہو، گندگی، بس ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ تو بہرحال دیکھو نا جی، عشق کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ابا ہریرہ سے کہ اشرب، ابا ہریرہ پہلے تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا، میں نے واپس پیش کیا، حضور نے فرمایا اشرب، پھر پیو، میں نے پھر پیا، میں نے پھر واپس کیا، حضور نے فرمایا اشرب، پھر پیو، میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا اشرب، پھر بھی۔ میں نے کہا حضور اب تو یہ ناک سے بہنا شروع ہو جائے گا، میں نے بہت پی لیا ہے۔ ثم اخذہ حمد اللہ وسمى فشربا۔ حضور نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس تھوڑے دودھ میں اتنی برکت عطا فرما دی۔ پھر حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نوش فرمایا۔ اب آج کل تو جناب جو بڑے بڑے پیر ہیں ان کے گلاس ہی علیحدہ ہیں، ان کے گلاس کو ہاتھ لگواؤ، ہاتھ کٹوا جو نہ دیں تمہارا، تجربہ کر کے دیکھ لو، اور پھر کہتے ہیں جی جراثیم پھیلتے ہیں، دوسرے کا ہاتھ لگ جائے گا تو غریب کے ہاتھ میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں نا، بڑے آدمیوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتے، وہ صاف ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر کے لیے پلیٹ علیحدہ، کھانا علیحدہ، دسترخوان علیحدہ، خلیفے کے لیے علیحدہ، مریدوں کے لیے علیحدہ۔ یہ ہے عشق رسول، حضور کی سنت پہ عمل۔ اور دعویٰ کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت مرشد ہیں۔ کس بات کے مرشد ہیں؟ جب نبی کے طرز پہ نہیں چل رہے، مرشد کس بات کے؟ مرشد کا معنی وہ ہوتا ہے محمد مدنی کے راستے کا ارشاد کرنے والا، حضور کی سنت پہ چلانے والا۔ جب وہ خود محمد مدنی کی سنت کا مخالف ہے تو مرشد کا کیا معنی ہے؟ وہ تو ضال ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ رشد کا معنی ہے ہدایت، اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سکھلائی ہے ہمارے سرکار آقا محمد الرسول اللہ نے
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے عشق اور ایمان. حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس فتح ہو گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے اور فارس کے لوگ جو تھے، کسرا جب فتح ہوا، فارس فتح ہوا، روم فتح ہو گیا، کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ زمین پہ گر گیا، مٹی پہ گر گیا. حضرت ابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لقمہ زمین سے اٹھایا، مٹی سے اس کو جھاڑا اور کھا لیا. وہ فارس کا جو نوکر ملازم اس وقت قیدی تھا، وہ پہرا دے رہا تھا، خدمت کے لیے کھڑا تھا. اس نے کہا حضرت میں ایک عرض کر دوں کہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ مٹی سے لقمہ اٹھا کے کھا لو، لوگ سمجھے اتنا بھوکا ہے. ایک لقمہ گر گیا پھینک دیں، مٹی لگ گئی ہے اس کو. تو ہمارے ملک میں یہ تہذیب کے خلاف ہے. آپ مہربانی کر کے آئندہ احتیاط کیا کریں. اور آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں. آپ نے فرمایا آترو کو سنت حبیبی رہا الا الحمقا. انہوں نے فرمایا لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے محبوب محمد مدنی کی سنت ان حمقا احمق لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ دوں؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ کوئی لقمہ گر گیا ہے صاف کرو، کھا لو، اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کرو. میرے نبی پاک کی سنت ہے کہ پلیٹ میں کوئی چیز بچ گئی ہے انگلیوں سے بھی صاف کر کے چاٹ لو. آج ہے کوئی یہ سنت میں عمل کرنے والا؟ صرف انگوٹھے چومنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی بد تہذیبی ہے. نبی کی سنتیں کہتے ہیں بد تہذیبی ہے. جو سنت رسول کو بد تہذیبی کہے ایمان سے نکل جاتا ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں. ایک ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے حضور کی سنت کو حقیر سمجھنا، برا سمجھنا. ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تحقیر کرے، حضور کے عادات کی تحقیق کرے، حضور کی تہذیب کی تحقیر کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج جناب مولوی دیکھ لو، پیر دیکھ لو، جب ہم خود بگڑ گئے ہیں تو پھر دنیا داروں کا کیا گلہ کریں؟ ایک سیدھی سی بات ہے بھائی، جب ہمارے اندر نہیں رہی اتباع رسول، جب ہم طالب العلم جنہیں روٹی بھی محمد مدنی کے دین کا صدقہ ملتی ہے، جنہیں روٹی اور عزت بھی اس سنت کے صدقے میں مل رہی ہے، ہم لوگ سنت پہ نہیں ہیں تیار، ہم لوگ سنت میں عمل نہیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کو سرمایہ داروں کو یا بڑے لوگوں کو کیا کہیں؟ وہ تو ہیں ہی سرمایہ دار. ان کی تو تہذیبی فرنگی ہے. وہ تو پیدا ہوئے آیا فرنگی، دودھ پلانے والی فرنگی، دودھ ڈبے کا فرنگی، اور اس کے بعد جناب پہلے دن سے نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک سکول تعلیم فرنگی. ان کا کیا گلہ ہے؟ ان کو تو سنت رسول کا پتہ ہے ہی نہیں. ان بیچاروں کو تو بڑا سیکھنا پڑے گا. پہلے ہم تو ٹھیک ہوں نا، ہمارے اپنے اعمال تو ٹھیک ہو جائے. میرے نبی پاک نے کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کبھی زندگی میں ایک دن بھی نہیں. حضور پاک نے ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی. حضور نے کبھی یوں ٹیک لگا کے کوئی چیز نہیں کھائی، ہمیشہ یوں اکڑوں بیٹھتے تھے یا یوں بیٹھتے تھے اور گردن مبارک جھکا لیتے کہ اللہ کی نعمت ہے، شکر کروں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ تو نے نعمت دی ہے، پتہ نہیں تو چھین لے، یا تو نعمت دے دے اور مجھے کھانے کی توفیق ہی نہ دے، میں ہضم ہی نہ کر سکوں، یا نعمت مجھے دی ہے تو نے، میں کھاؤں اور میرے لیے وبال بن جائے. تو اس لیے حضور ہمیشہ متوازی بیٹھتے تھے. کبھی حضور نے بائیں ہاتھ سے روٹی نہیں کھائی، بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پیا، بائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطعوم معقول کو ہاں مدد لی ہے لیکن کھایا نہیں. یہ ہے کہ ضرورت پڑی تو دوسرے ہاتھ سے بھی مدد لے لی، کھایا ہمیشہ دائیں ہاتھ مبارک سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے کھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک بڑا پیالہ ہے اسی میں کھانا ہے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، آل بیت بھی ہے، سب مل کے ایک پیالے سے کھا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ہر آدمی اپنے آگے سے کھائے، دوسرے بھائی کے آگے سے نہ لے. بس اتنی ہدایت تھی.
اسی میں کھا رہے ہیں. ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا, وہی پانی کا دائیں ہاتھ سے چلتا تھا, پہلے دائیں سے پھر اس کے بعد وہی سب پیتے ہوئے آ رہے ہیں. اب تو جناب ہر آدمی کا گلاس ہی الگ ہے, دوسرے کو منہ لگ جائے تو اللہ معاف کرے پلید ہو جائے گا. اور کہتے ہیں جی بیماری لگ جائے گی, بیماری. اچھا جب تک یہ گلاس نہیں بنے تھے بیماریاں تھیں ہی نہیں, الحمدللہ. جب سے تم نے یہ بنائے ہیں اسی دن سے بیماریاں بھی بڑی ہیں. پھر خود کہتے ہیں آجی پلاسٹک کے برتنوں میں بیماری ہوتی ہے, پھر کیوں بنائے ہو؟ اب پھر اسی طرف آ رہے ہیں واپس کہ پلاسٹک کے برتن جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے, ان کو استعمال نہ کرو. پھر اسی سادہ برتنوں میں. اچھا اب بڑے بڑے گھروں میں نے دیکھا ہے جو بہت بڑے بڑے گھر ہیں نا, پھر مٹی کے برتنوں پہ آ گئے, کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے, پھر آ گئے مٹی کے برتن پر. میرے مدنی پاک نے فرمایا تو حیا نہیں آئی. حضور نے 1400 سال سنت اپنی واضح فرما دی, چمکتی ہوئی شریعت ہمیں دی, کسی کو حیا نہیں آئی. ڈاکٹر نے کہہ دیا ابھی نہیں مٹی کا برتن ہے, ٹھیک ہے جی حاضر. ڈاکٹر کہہ دے کہ جناب گھی بند, حاضر بالکل بند. ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ جی میٹھا بند, حاضر جناب بالکل, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہاتھ لگائیں. ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے لیے پروٹین جو ہے نقصان دہ ہے, گوشت ٹوٹلی بند, حاضر جناب بند. لیکن اللہ کا نبی فرما دے جی دعا کرو, دعا کرو, اللہ توفیق دے. یعنی حضور کا فرمان ہمارے لیے ایک ڈاکٹر کے قول کے برابر بھی نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں, یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے. اور اتنی ادب بھی ہمارے دل میں نہیں کہ ایک ڈاکٹر کے قول کے برابر تو حضور کے فرمان کو اہمیت دے دیں. ساری زندگی میرے آقا نے, سرکار مدینہ نے کبھی گھی لگا ہوا پراٹھا کھایا ہی نہیں, زندگی میں حضور نے کبھی نہیں کھایا. آج تم نہیں کھاتے ہو, کیوں؟ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اس لیے نہیں کھاتے ہو کہ حضرت نبی کی سنتیں چھوڑ دو, بھی ہم بھی نہیں کھاتے, حضور نے نہیں کھایا. ایسے لوگ بہت کم تھے. یہاں اسی مملکت میں عرب میں ایک شیخ تھے, وہ ابو بکر ان کا نام تھا, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو بہت بڑے, سنا ہے, میں نے نہیں دیکھا, میں نے ان کے بارے میں سنا ہے, زیارت نہیں کی, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, فوت ہو گئے. عرب تھے, اسی ملک کے تھے. آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی ان کی جو گزری, حتیٰ کہ اس علاقے میں جب بجلی آئی پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں, عالم شیخ ہیں, ان کی مسجد میں اور ان کی گھر میں بجلی پہنچاؤ. جب بجلی والے گئے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تار لگائیں گے, بجلی ہوگی, ایسے روشنی ہوگی, آرام ہوگا. اب تو لیمپ جلا جلا کے اور تیل کے دیے جلا جلا کے زمانہ. انہوں نے فرمایا میرے نبی کے گھر میں بجلی نہیں جلی, میں جب تک زندہ ہوں میرے گھر میں نہیں جلے. یہ تھے عاشق رسول. ساری دنیا نے زور لگا لیا. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں کوئی شریعت میں نہ جائے. انہوں نے کہا میں نے کبھی کہا ہے کہ ناجائز ہے تم نہ لگاؤ. انہوں نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ گھر میں بجلی نہ لگاؤ, ناجائز ہے. تمہارے گھروں کو میں نے منع کیا ہے, تمہاری میں نے کوئی رکاوٹ کی؟ میری طبیعت نہیں مانتی, میرا دماغ نہیں مانتا کہ میرا محمد مدنی تو لیمپ اور دیے اور ان چھوٹی چھوٹی روشنیوں میں گزارا کرے اور میرے گھر میں کم کمیں لگ جائے, میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں نہیں لگاؤں گا, نہیں لگائی جب تک موت آ گئی, نہ اپنی مسجد میں نہ اپنے گھر میں. زور لگا لیا دنیا نے جناب کہ بھئی مہربانی فرمائے حضرت مسجد میں ہم قالین بچھا دیتے ہیں, مصلے بچھا دیتے ہیں. فرمایا میرے نبی نے پتھروں پہ نماز پڑھی ہے, جب تک زندہ رہوں گا اسی پہ پڑھوں. کبھی نہیں بچھایا. مجال ہے مصلا بچھا لیں, وہی پرچا کھجوروں کا بنا ہوا, اسی پہ سوتے تھے. اسی طرح کا سرانہ تھا جیسے حضور کی سنت مبارک ہے کہ چمڑا تھا اور اندر جو ہے کھجور کا کبالا بھرا ہوا تھا, یہ حضور کا سرانہ تھا. اور جیسے ٹاٹ کے ٹکڑے تم ڈالتے ہو نا ٹرکوں کے اوپر مال چھپانے کے لیے, ایسے ٹاٹ کا ٹکڑا جو ہے یہ بستر تھا میرے محمد مصطفیٰ.
اس کو دوہرا کر کے بچھا دیتے تھے، بستر بن جاتا تھا، اور کھلا کر کے بچھا دیتے تھے تو وہی قالین تھی میرے آقا محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سنت، حضور کی زندگی کی کوئی کروڑویں جھلک بھی نصیب فرما دے، کوئی ذرا سا بھی نصیب فرما دے۔ ہم کامل اتباع کے قابل تو ہے نہیں، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا جائز ہے، حرام نہیں، لیکن پھر عشق رسول کا دعویٰ نہ کرو۔ عشق جو ہے اس کا مقام پھر بلند ہوتا ہے، عاشق تو محبوب کی شکل بناتا ہے، اس کے کپڑے ہیں وہ اس کے کپڑے ہیں، اس کی عادت ہے اس کی عادت ہے۔ محبوب دھوپ میں بیٹھا ہے وہ بھی دھوپ میں بیٹھا ہے، وہ سردی میں بیٹھا ہے وہ سردی میں بیٹھا ہے، اس نے حکم کیا ہے کھڑا ہے ساری ساری رات سردی میں جاگ رہا ہے۔ ایک ٹکے کے انسان کے محبوب کے لیے اتنی قربانی ہے، محمد پاک جیسے محبوب کے لیے کوئی قربانی نہیں۔ صرف زبانی کلامی دعوے ہیں کہ جھنڈیاں لگا لی، جلوس نکال لیا، بس پکے مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ گندی چیزیں نہ دیا کرو۔ حضور نے فرمایا نہیں ان کو بھی نہ دو، جب میں نہیں کھا رہا تو میں مسکینوں کو کیوں دوں؟ وقال الثوری عن السدي النبي مالك البراء ولستم بآخذه الا ان تغمزوا فيه يقول لو كان رجل على رجل فآتاه ذلك لم يأخذوا الا ان يرى انه قد نقصه من حقه۔ ان نے حضرت ابی مالک فرماتی ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا کسی بندے پہ قرضہ ہو اور وہ قرضے میں ناقص چیزیں دے تو وہ قبول نہیں کرتا، کیوں؟ وہ کہتے بھی میں ناقص چیز کیوں قبول کروں، خراب چیز کیوں قبول کروں؟ تو تم تو قرضے میں ناقص چیز قبول نہیں کرتے ہو، اللہ کے لیے گندی چیزیں دیتے ہو، ناقص چیزیں دیتے ہو، خراب چیزیں دیتے ہو جو بیکار ہو جاتی ہیں، وہ تم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے، لہذا یاد رکھو کہ صدقات تھوڑا کرو، خیرات تھوڑی کرو، حلال سے کرو، اور پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تم 1,00,000 ریال خیرات کر دو، تم 1,000 کرو لیکن حلال سے کرو۔ تم ایک بکری ذبح کرو لیکن اچھی ذبح کرو، یہ نہ ہو کہ جب بکری مرنے کے قابل ہو جائے تو کہو چلو جلدی ذبح کر کے خیرات کر دو، جی خیرات کر دو۔ کیوں؟ مر تو رہی ہے، بچہ کچھ نہیں اس میں، چلنے کے قابل نہیں رہی۔ قربانی کے دن ماشاءاللہ ڈھونڈتے ہیں حاجی جو سب سے سستی بکری ملے، چلنے کے قابل نہ ہو، اس کے اندر گودا بھی باقی نہ بچا ہو، بس حاجی کے ہاتھ میں آئے مر جائے لیکن ملے سستی 50 ریال۔ کیوں؟ گلے سے اتارنا ہے نا جی، ایک بکری دینی ہے بس۔ انہوں نے کہا جی بکری تو ہم نے ذبح کر دی ہے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں محبوب چیز دینی چاہیے، پسندیدہ چیز دینی چاہیے۔ رواه ابن جرير وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رسول الله عليه الا ان تغزوا فيه يقول لو كان لكم على احد حق فجاءكم بحق دون حقكم تاخذوا بحساب الجيه تنقصوه، اگر تمہارا حق ہو تو تم اس سے کم نہیں لیتے۔ فإذا قلت الله ان تغزوا فيه كيف ترضون لي ما لا ترضون لانفسكم حقي عليكم من اتي اموالكم وانفسه۔ اللہ نے فرمایا جس چیز کے لیے تم اپنی ذات کے لیے راضی نہیں ہوتے ہو تو خدا کے لیے تم کیسے راضی ہو رہے ہو؟ تم اللہ کے راستے میں دو تو پسندیدہ پاکیزہ چیزیں دو۔ رواه ابن حاتم بن جرير رواه وزاد وهو قول تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم رواه من طريق لوفي وغيره عن ابن عباس من ذلك كتاب ذكروا غير واحد وقالوا تعالى فاعلموا ان الله غني حميد وان امركم بالصدقات طيبنا فهو غني عنها وما ذاك الا يصاب الغني الفقير كقوله تبارك وتعالى ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهو غني عن جميع خلقه۔ اللہ نے فرمایا میں نے جو حکم کیا ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں خیرات کرو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے تمہیں ہونا ہے، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ لحومها ولا دماؤها، جو تم قربانی اللہ کے راستے میں کرتے ہو اللہ کو نہ تو اس کی گوشت کی ضرورت ہے نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ تعمیل کر کے اپنی چیز قربان کر دی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جمیع خلقہ فقراء الیہ، تمام مخلوق جو ہے اللہ کی محتاج ہے۔
وهو واسع الفضل، اور سب سے بڑا فضل والا، لا ينفد ما لديه، اللہ کے خزائن میں تو کبھی کمی نہیں آ سکتی. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم ان اللہ غنی واسع العطاء کریم جواد وسيجزيه بها ويضاعفها له اضعافا کثیرا. ہم فرمایا کہ من تصدق، جس شخص نے صدقہ کیا، خیرات کی، بکسب طیب، حلال پاکیزہ، جان لے کہ اللہ پاک غنی ہیں، اللہ پاک سب سے زیادہ دینے والے، اللہ پاک سخی ہیں، جواد ہیں، اللہ تمہیں پھر اس کا بدلہ دیں گے اور اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں دیں گے. من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم، تم اس ذات کو قرضہ دے رہے ہو جس کا خزانے بھی ختم نہیں ہوتے اور جو کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. وهو الحمید والمحمود فی جمیع افعالہ واقوالہ وشرعہ وقدرہ، لا الہ الا هو ولا رب سوا. حمید کا معنی بے معنی محمود، یعنی اس کے تمام افعال، تمام اقوال، اس کا تمام احکام، اس کے تمام فیصلے سب جو ہیں پسندیدہ محمود ہیں. لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی رب نہیں مگر اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو حکم دیا ہے کہ ہمارے راستے میں خیرات کرو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے تو سارے خزائن ہیں، بلکہ ساری کائنات، ساری دنیا جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے دروازے کی محتاج ہے. یہ تو غیر کسی اسباب کے چاہے بھی تو دے دے، وہ چاہے تو زمینوں سے آپ پانی نکالیں تو سونا نکل آئے، وہ چاہے تو جناب آپ کو پتھروں سے سونا دے دے، چاندی دے دے، تیل دے دے اور نعمتیں دے دے. وہ لینا چاہے تو دے کر سب کو چھین لے، اس کی مرضی ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ کریم ہے، جواد ہے، غنی ہے. پھر کہتا ہے کوئی میرے نام پہ دینے والا، تاکہ پھر اس کا بدلہ تمہیں ملے، تمہیں فائدہ ہو، تمہیں نفع ہو. اب فرماتی ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا واللہ واسع علیم. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا عناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن الصائب عن مرة الحمدانی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة واما لمة الشیطان فإياد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فإياد بالخير وتصديق بالحق ومن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے. ان للشیطان لمۃ، شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے بندے کو اور اس کے دماغ میں برائی ڈالتا ہے. خیرات کرو گے پیسے ختم ہو جائیں گے، زکوٰۃ دو گے پیسے ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو تقسیم کرو گے مال ختم ہو جائے گا، تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، تم اگر بینک میں رکھو گے تو سود بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے. اور اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلو، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں دین دنیا میں بدلہ عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے. حضور نے فرمایا اگر دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس فرشتے کی طرف سے ہے. اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے. اور فرمایا فإن وجد غیر ذلک، اور اگر دل میں خیال آئے کہ بھائی نہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے، صدقہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مال، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا خدا کی قدرت ہے کہ سب سے بڑا اعتراض بھی وہی کرتے ہیں جو کبھی خیرات نہیں کرتے. سے بڑا اعتراض نہیں کریں گے یہ مدرسے والے جی کھا گئے، یہ مولوی پیسے کھا جاتے ہیں، بالکل کھا رہے ہیں، ناحق کھا رہے ہیں. اچھا ابھی تم نے کتنا دیا ہے؟ جی میں نے تو خیر کبھی نہیں دیا. یہ تبلیغی جماعت لوگ جی یہ بھی کھا گئے. اچھا ابھی تم نے ان پر کبھی خرچ کیا ہے، کوئی پیسہ دیا ہے، کبھی ان کو کرایہ دیا ہو، تم سے چندہ لیا ہو؟ کہتے جی نہیں دیا تو نہیں، لیکن آخر کہاں سے کھاتے ہیں؟
میں نے تو نہیں دیا، لیکن آخر کہاں سے کھاتے ہیں؟ اتنا جو سفر کرتے ہیں، اس ملک میں جا رہے ہیں، اس ملک میں جا رہے ہیں، اس ملک میں جا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے جی پھر کہیں سے تو آتا ہے نا، کہیں سے تو ملتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس نے کبھی ایک ڈھیلا بھی دین پہ نہیں لگایا ہوتا۔ کیوں؟ جو لگاتا ہے وہ اعتراض کیوں کرے گا؟ دیکھو نا، جس آدمی کا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ بھی جتنا مجھے اللہ توفیق دے میں دین کے کام میں کروں، وہ تو اعتراض کرے گا ہی نہیں۔ ہمیشہ اعتراض وہ کرے گا جس نے کہا اچھا جب بھی تم نے لگایا نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارا پیسہ تو نہیں لوٹا گیا نا۔ دیکھو نا جی، اگر آپ کا کاروبار ہے، ایک آدمی آ جائے، وہ آپ سے کہے گا جی آپ یہ کام ٹھیک نہیں کرے، آپ کہیں گے جی آپ کون ہیں؟ آپ کا شیئر ہے، حصہ ہے، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ میرے شریک ہیں؟ کہیں جی نہیں میں تو ویسے کہیں جی ویسے بس مہربانی کرو تشریف لے جاؤ، تو اس میں تو تم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ سارے دین کے کام میں کبھی جنہوں نے ایک ڈھیلا نہیں لگایا، صرف بیٹھے باز کریں، اچھا جی پھر یہ مولوی آخر کیسے کھاتے ہیں؟ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ٹکٹیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہازوں کے کرائے ہیں، خرچے ہیں، تو آخر کہیں سے تو آتا ہے۔ جہاں سے آتا ہے تم جا کے راستے میں بیٹھ کے پکڑ لو۔ اعتراض کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے بلا وجہ؟ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ دین کا کام کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو جو بیچارہ کر رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ تو نہ بنو، اس کے لیے تو تم خامخواہ بندہ للخیر میں شامل نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی خیر کو روکنے والے بن جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ برے برے خیال آئے نا دل میں کہ چھوڑے یار کیا مسجدیں بنانی ہیں، کیا مدرسے بنانے ہیں، پہلے جتنے مدرسے بنے ہیں بلا ان سے کیا فائدہ ہے؟ آج کل پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا ان کے دماغ میں یہ بڑا خلل ہے، وہ کہتے ہیں جی مولویوں نے جو یہ مدرسے بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں، تو کیا فائدہ ہو گیا؟ لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو تھوڑا بہت دین نظر آ رہا ہے یہ ان کی برکت تو ہے۔ تمہاری ٹی وی نے تو دین نہیں پھیلایا، تمہارے ڈش انٹینا نے تو دین نہیں پھیلایا، تمہارے کالجوں نے تو دین نہیں پھیلایا، تمہاری یونیورسٹیوں نے تو دین نہیں پھیلایا، تمہارے برسر اقتدار طبقے نے تو دین نہیں پھیلایا۔ یہ جیسے مولوی گدے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، انہی کی تو محنت ہے کہ کبھی تمہیں کسی کے چہرے پہ داڑھی نظر آ جاتی ہے، کبھی تمہیں کوئی نماز پڑھنے والا نظر آ جاتا ہے، کبھی تمہیں کوئی قرآن پڑھنے والا نظر آ جاتا ہے، کبھی تمہیں رمضان میں مسجدیں آباد نظر آ جاتی ہیں، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی ختم پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حج پہ آ رہا ہے، کوئی عمرے پہ آ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تو پیدا کردہ جذبہ ہے، انہی کی تو یہ سارے خدمات ہیں۔ ورنہ آپ ایمان سے بتائیں کہ یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ کس نے یہ دین آپ کو دیا ہے؟ سرکاری طریقے سے تو آیا نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا آپ کو دین نہیں دیتا، وہ تو فلمیں دکھاتا ہے۔ آپ کے جتنے کالج ہیں پرائمری سکول سے لے کر ایم اے تک چلے جاؤ، ان میں سب کچھ ہے، ماں سوائے دین کے دین نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے ماشاءاللہ، باقی ہر چیز کی تعلیم ہے، صرف تعلیم نہیں ہے تو دین کی تعلیم نہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کسی ڈبل ایم اے سے پوچھ لو کہ بھئی 5 اولو العزم من الرسل جو نبی رسول ہیں ان کے کیا نام ہے، وہ نہیں جانتے۔ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، آپ اس سے پوچھ لیں۔ کسی آپ نے جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو نا آپ کی یونیورسٹیوں میں اسلامیات پر، اس سے پوچھو کہ ابھی بکر کا نام کیا تھا، وہ نہیں جانتا۔ اس سے پوچھو کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادے کا کیا نام تھا، وہ نہیں جانتا۔ شرط لگا لیں، آپ پوچھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے اور بیٹیوں کے نام کیا تھے، باسوا بی بی فاطمہ کے نہیں جانتے، چونکہ وہ اکثر سنتے رہتے ہیں خطبے وغیرہ میں، اس لیے وہ بھی کثرت سننے سے نام یاد رہ گیا ہے، ورنہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ بی بی فاطمہ بھی کون ہے۔ اچھا، بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں حسن حسین یاد ہے سب کو، بس باقی لڑکیاں وہ یاد نہیں۔
تو جو کچھ تھوڑا بہت دین آپ کو نظر آ رہا ہے، جذبہ نظر آ رہا ہے کہ اس گرمی کے زمانے میں بھی لوگ عمرے پہ ٹوٹ پڑے ہیں، بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، رام باندھے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مکے آ رہے ہیں، مدینے پاک آ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، خدا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، یہ سارا جذبہ پیدا تو ان غریب مولویوں نے کیا ہے جو مسجدوں اور مدرسوں میں پڑے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو قصہ ختم۔ باقی نہ ہم فرشتے ہیں نہ مولوی فرشتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی۔ تو ہم اپنی غلطیوں کو تو کبھی غور نہ کریں، صرف ان کی غلطی پہ نظر رکھیں تاکہ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے یہ بھی بند کرواؤ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا اعتراض کرو، اتنا اعتراض کرو، ان کو تنگ کر دو۔ میں ایک دفعہ آیا تو مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کے فلاں مدرسہ جو ہے اس کو سنا ہے غیر ملکی امداد ملتی ہے۔ میں نے کہا جی غیر ملکی امداد بری چیز ہے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو سمجھ نہیں آیا، جب تمہارے ملک سارے غیر ملکی امداد پہ چل رہے ہیں تو تمہیں مدرسے کی تکلیف کیوں ہو گئی؟ تم تو غیر ملکی امداد لینے کے لیے ان کے دروازوں پہ سجدے کر رہے ہو، خود ان کی جائز ناجائز باتیں مان رہے ہو، ان کا ہر مطالبہ پورا کر رہے ہو کہ خدا کرے ہمیں امداد مل جائے، خدا کرے ہمیں امداد مل جائے، خدا کرے ہمیں امداد مل جائے۔ تو جب تم ایک چیز کو لینے کے لیے اتنے دیوانے ہو گئے ہو تو اگر کسی مدرسے کو مل گئی تو کوئی جرم ہو گیا؟ کہتے جی نہیں وہ میرا مطلب یوں نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جی پھر آپ اپنا مطلب بیان کریں، پھر ہم اپنا مطلب بیان کریں۔ وہ اللہ کے بندے، یا تو ایک چیز بری ہے تم بھی نہ لو، جب ملک نہیں لے گا تو چھوٹی جگہ خود بخود بند ہو جائے گی، جب نہر کا دروازہ بند کر دیں گے تو چھوٹے چھوٹے واٹروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اگر تم خود تو لینا چاہو لیکن کسی دین والے کو نہ ملے، اور یاد رکھو کسی دین والے کو غیر ملکی امداد وہ ہوتی ہے جو کسی کو حکومتیں دے کے اپنے فائدے حاصل کرنا چاہے۔ ہم مدرسے والوں کو تو وہی اپنے دیتے ہیں بیچارے، جو پاکستانی آ رہے تھے اس نے 4 آنے اکٹھے کر کے دے دیے مدرسے کو، کوئی ہندوستان کا ہے اس نے ہندوستان کے مدرسے کو دے دیے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے اس نے بنگلہ دیش کے مدرسے کو دے دیے، کوئی برما کا ہے اس نے برما کے مدرسے کو دے دیے۔ یہ تو وہی ہمارے اپنے ملک والے ہیں بیچارے، باہر مزدوری کر کے مدرسے چلا رہے ہیں۔ یہ وہ امدادیں نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، وہ امداد بری ہوتی ہے کہ کسی دشمن ملک سے لے کر اپنے ملک کا آدمی دشمن بن جائے، وہ لعنت ہے، وہ بغاوت ہے۔ الحمدللہ دین والا آدمی کبھی نہ بغاوت کر سکتا ہے نہ دین والا آدمی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو عالم ہے وہ ظالم نہیں، جو ظالم ہے وہ عالم نہیں۔ عالم ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا کہ کسی کو مروا دے، مار ڈالے، اور جو ظالم ہوگا وہ پھر عالم بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا کام ہدایت ہے کہ ہر آنے والے کو ہدایت کریں، کوئی مان لے مہربانی، نہ مانے جزاکم اللہ، اس کی مرضی، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف بیان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو فرما دیا لست علیہم بمسیطر، فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ کو میں نے ان پر کوئی مسلط کر دینے بھی نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ڈنڈے کے زور سے جنت میں لے آئے، نہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ تبلیغ کر دیں، دین پہنچا دیں، ما علیک الا البلاغ، آپ صرف میرا دین پہنچا دیں، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چھوڑ دیں۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب نے پھر میری طرف لوٹنا ہے، ان سب کا حساب پھر میں نے کرنا ہے۔ تو اس لیے جو دین والے ہیں یاد رکھو ان کے ذمہ قرآن ہے، حدیث رسول پاک ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے دین کا حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنی فرمایا کہ مسلمان اکٹھے ہوں، فرمایا اکٹھے رہو، چاہے تم پر کوئی ظالم ظلم بھی کرے تب بھی تم بغاوت نہ کرو، خروج نہ کرو، تم سماطاعت سے کام لیا کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے احکام کی تعمیل کرو، اگر غلط ہے تو قیامت میں وہ خود خدا کو جواب دیں گے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے جو حکم دیا ہے یہ تمہارے لیے. اگر تمہارے دل میں شیطان برے برے خیالات ڈالے اور کہے خبردار خیرات نہ کرنا مال کم ہو جائے گا، خیرات نہ کرنا تیرا نقصان ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا جب اس قسم کا خیال آئے تو پھر کیا کرو؟ پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب برے خیال آئے تو پھر پناہ پکڑو اللہ کی شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے حملے سے، شیطان کے مکر سے. اور اگر دل میں اچھے خیال آئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. وہ فرشتہ تمہارے دل میں اچھی باتیں ڈال رہا ہے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے شیطان، اور ایک اللہ کا فرشتہ لگا ہوا ہے. اچھے کاموں کی دلالت فرشتہ کر رہا ہے، برے کاموں کی طرف دلالت جو ہے وہ شیطان کر رہا ہے. اگر برے کام دماغ میں آئے علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور کوئی علاج نہیں. ہم شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکتے، ہم شیطان کے وسوسے سے نہیں بچ سکتے الا کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ہماری حفاظت کر لے. ورنہ شیطان ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، تو اس کے حملے سے ہم کیسے بچیں؟ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. بہرحال میں نے عرض کر دیا تھا کل، جس صاحب نے لکھا تھا فاتحہ کے مسئلے پہ، ایک بات اصولی یاد رکھو کہ جتنے ائمہ فقہا یا ائمہ محدثین یا علماء اولیاء اللہ گزر گئے ہیں، دعا کیا کرو اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرما، کبھی ان کے بارے میں برا خیال دل میں نہ لایا. ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے اجتہاد کیے ہیں، اگر مجتہد سے کوئی غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں، وہ ثواب سے محروم نہیں رہتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نہ جاننے والے آدمی کو جب مولوی سے یا عالم سے مسئلہ پوچھے تو سائل کا کام یہ ہے سوال کیا، اور بتانے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جواب دے بس. اب اگر بحث کرنی ہو جی کہ فاتحہ کے لیے فلاں حدیث مبارک میں یوں ہے اور فلاں میں یوں ہے، تو یہ علمی کام ہے، یہ اہل علم کا کام ہے. یہ ہر آدمی ہر سائل کا یہ کام نہیں ہو سکتا، نہ اس کا مقام ہو سکتا ہے. بلا وجہ اپنے آپ کو نہ الجھایا کرو اور نہ لڑایا کرو. سمجھ آ گئی بات؟ الحمدللہ جمیع ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جمیع محدثین برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. باقی ان میں بھی اختلاف ہوئے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں اور دوسرے ائمہ میں بھی اختلاف ہوئے مسائل پر، لیکن ان کے اختلاف ہمارا ایمان ہے کہ دیانتداری پہ مبنی تھے، نیک نیتی پہ مبنی تھے. کوئی ذات نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی اناد نہیں تھا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے. اس لیے ہم کھلا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑھنا تم سن رہے ہو تو چپ کرو، تم پیچھے کچھ نہ پڑھو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے جہری نماز ہے یا سری نماز ہے، امام کے پیچھے تم نے بھی فاتحہ پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی جب امام موجود ہے چاہے جہری ہے یا سری ہے مقتدی نہ پڑھے اور امام جو ہے وہ پڑھے گا. یہ ان کی اپنے تحقیقات ہیں. باقی تم اگر مسائل میں الجھو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے معلومات کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک حدیث مبارک تو پڑھ لی. اب ایک حدیث میں ہے کہ کوئی نماز نہیں جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے. آمنا و صدقنا، ہمارا ایمان ہے، حدیث رسول ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اچھا، اب دوسری حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. اب یہ بھی حدیث اور حدیث صحیح. تیسری حدیث ہے اور وہ بھی مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اب حضور نماز سکھلا رہے ہیں کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو اور جب امام پڑھے تم چپ رہو.
اب حضور یہاں نماز سکھلا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ امام کا وظیفہ کیا ہے اور مقتدی کا وظیفہ کیا ہے. مقتدی کو حکم دے رہے ہیں کہ چپ رہو، اور امام جب کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو تم آمین کہو، یعنی اس کا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ آمین کہنا. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. تو یہ بھی حدیث رسول پاک ہے. تو اس لیے بعض فقہا نے یوں جمع کیا کہ بھئی اگر اکیلے ہو تو فاتحہ پڑھو، اگر جماعت میں ہو امام پڑھ رہا ہے، لہذا نماز تو کوئی ایسی نہ رہی جو بغیر فاتحہ کے ہو، نماز میں تو فاتحہ آ گئی. تو اب ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا، اس پر بھی عمل ہو گیا، اس پر بھی عمل ہو گیا، مسلم کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا. اس لیے بہرحال تم کسی سے جھگڑے نہ کرو، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، اور سارے مل کے زور لگاؤ جو باہر نماز نہیں پڑھتا اس کو اندر لے آؤ. جب وہ نمازی بن جائے گا نا پھر باقی تیرے مسئلے سیکھ لے گا، پہلے ہمیں اس کو اندر تو آنے دو. ہم سے تم یہی کام لے لو کہ ہم بے نمازوں کو اندر رہ کے نمازی بنا دیں، اگلے مسئلے تم بعد میں سکھا دینا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم راضی ہیں، فکر نہ کرو. میں تو ہمیشہ مولویوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندے ایک قبر پرست ہے، قبر پہ سجدے کرنے والا، قبر پہ طواف کرنے والا، قبروں پہ نظر چڑھانے والا، قبروں پہ پھول چڑھانے والا، قبروں پہ مانگنے والا، کم از کم مجھے محنت کر کے اس کو موحد تو بنانے دو، اتنا تو مجھے کرنے دو، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، توحید کا سبق مجھے سکھانے دو، اگلا تم پڑھا دینا، میں راضی ہوں، باقی کام تم کر لینا، وہ تمہارے ذمہ. لیکن جتنا کام مجھ سے ہو سکتا ہے اس میں تو کیڑے نہ نکالو، اس میں تو رکاوٹ نہ بنو، اس میں اعانت کرنے کے بجائے تم خام خواہ کے لیے راستے کے کانٹے نہ بنو. طواف کے دوران اپنے عزیز و اقارب کے لیے، زندہ مردہ جو ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگے. کہتا ہے جی کہ میری والدہ فوت ہو گئی، اس کے بعد میرے والد نے دوسری شادی کی، ٹھیک ہے، تو ہماری جو دوسری والدہ ہے اس سے بھی بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. والد صاحب نے کچھ زمین خرید کر کے ہماری سوتیلی والدہ کے نام کر دی، تو اب اس کے مرنے کے بعد جو ہے، اور وہ تو پھر اس کی زمین ہے، تمہاری تھوڑی ہے کہ تمہیں ملے گی، وہ تو اس سے جو اولاد ہے اس کو ملے گی. یہ تو تمہارے والد کی زیادتی ہے نا کہ اس نے ایک اولاد کے لیے تو انتظام کیا اور دوسری اولاد کو محروم کیا، تو اس کے لیے تو تمہارا والد پکڑا جائے گا، اس عورت کا تو قصور نہیں ہے. اس نے تو چلو تمہارے والد کو شیشے میں اتارا، شیشے میں تو اتارا، لیکن اترا تو تمہارا اپنا باپ. اس لیے حضور کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میں اپنے ایک بیٹے کو، میرا بڑا فرما بردار ہے، بڑا مطیع ہے، یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا باقی تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور میرے اور بھی بیٹے ہیں. فرمایا جتنا تم اس بیٹے کو دے رہے ہو اتنا سب کو دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ زیادہ فرما بردار ہے. آپ نے فرمایا ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا، جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ، دینا ہے تو سب کو دو. یہ کیا مانا ہے کہ ایک کو زیادہ دیتے ہو؟ یہ بھی تمہاری اولاد ہے، اچھی بھی تمہاری اولاد ہے، بری بھی تمہاری اولاد ہے. ایک عاقل ہوتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے، ایک لائق ہوتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے. لیکن اللہ نے جب تیرے ہاں پیدا کیا ہے تو سب حقدار ہے، سب کو برابر دو. تو یہ میرے بیٹے تو زیادتی اگر ہے تو پھر تیرے باپ کی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ باپ کو معاف کر دو، نہ قبر میں نہ پکڑا جائے. دنیا ہے آتی رہے گی جاتی رہے گی، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تمہیں کسی اور خزانے سے عطا فرما دیں گے. اپنے باپ کو کیوں قبر میں پکڑواؤ؟ باقی سوتیلی ماں جب مرے گی جو زمین اس کے نام ہے اس کی اولاد کو ملے گی، تمہیں تھوڑی ملے گی. اس نے تو پکا کام کرا لیا ہوگا. دوسری بیویاں جو ہوتی ہیں وہ کچا کام نہیں کراتی، کچے کام پہلیوں کے ہوتے ہیں. دوسری بیویاں ایسی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ کچے کام کرے، وہ سب کچھ لکھوا کے پھر حضرت کے گھر میں آتی ہے. اب بوڑھے کی بیوی ہو تو پھر یہ سب کرنے پڑتے، ورنہ وہ پاگل ہے کہ بوڑھے کے ساتھ گھر میں رہے جو باپ کی عمر کا ہو. اسے تو پھر اسی پیسے شیسے کے لیے رہنا ہے. عمرے کا نیت بغیر وضو اور غسل کے کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی ضروری نہیں. غسل کرنا سنت ہے، افضل ہے، لیکن موقع نہیں ملا، وضو کا بھی نہیں ملا، احرام باندھا ہوا نہیں، دل میں ہے لبیک پڑھ لیا، ٹھیک ہے.
ایک شخص کے لیے عمرے کا نیت کیا، پھر دوسرے کے لیے نیت کیا، پھر تیسرے کے لیے نیت کیا، وہ تو تلاؤ کھیل ہو گیا جس کے لیے تم چاہو کرتے رہو، دوسرے کو بھگاتے رہو، تیسرے کو چھٹی دیتے رہو. یہ تو تمہارے ہاتھ میں ماشاءاللہ ٹکٹ آ گئی ہے، کینسل کر دو، جدھر دے دو. جو نیت ہو جائے وہ تم خود نہیں باطل کر سکتے ہو. جب نیت کی ہے ختم ہو گئی بات. مولانا کے معنی جو ہیں سردار کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی ولایت سے بھی آتے ہیں، ولایت سے بھی آتے ہیں، حاکم کے بھی آتے ہیں. مولا القوم منہم، حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ. اور اسی طرح یہ لفظ اللہ کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اللہ مولانا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے. البتہ مولوی کا کیوں، جب ایک لفظ میں شبہ پڑے بہتر ہوتا ہے کہ استعمال نہ کرو، ورنہ تو لفظ مولانا کے کئی معنی ہیں، کئی استعمالات ہیں. لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ جب یہ لفظ اللہ کے لیے ان اللہ ہوا مولا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے. باقی مولوی جو ہے ایک لقب ہے علماء میں سے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث سے یہ اصطلاحات ہیں علماء کی، الحافظ، الحجہ، الثقۃ، المولوی، یہ مصطلحات ہیں علماء کی شان میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنا دے. ویسے تو آج بنائے تو مشکل، ہمیں تو آج کل ایک مولوی بھی نہیں ملا. موجودہ بیت اللہ کی عمارت جو ہے کس نے بنایا؟ آپ نے طواف کرنا ہے کہ کوئی انجینئرنگ کے نقش نکالنے ہیں؟ نہ کوئی مشورہ دینا ہے عمارت کے لیے تو کسی آرکیٹیکٹ سے جا کے بات کریں. تاریخ کعبہ لے لو، پڑھ لو، کون سا مسئلہ ہے، کس نے بنائی ہے، کس نے نہیں بنائی. عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں بنی، پھر اس دیوار کو حجاج بن یوسف نے بنایا. مرمت اور تعمیر ہر دور میں ہوتی رہتی ہے. یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ مجھے تو ملے نہیں. قیامت کے قریب نکلیں گے انشاءاللہ، مجھے نہیں ملے آج تک. جب ملیں گے میں آپ کو ٹیلی فون کر دوں گا، نمبر مجھے دے دیں. یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے. اللہ کے بندے جب قرآن میں تعین نہیں، حدیث میں تعین نہیں، تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ ہمارا ایمان ہے، قرآن نے کہا ہے، حضور نے فرمایا یاجوج ماجوج ہیں. ذوالقرنین نے ان کے لیے سد بنا دیا، ان کو بند کر دیا. حضور نے فرمایا انہوں نے اتنا سوراخ بھی کر لیا ہے اور قیامت سے پہلے نکلیں گے بھی، اور جہاں سے گزریں گے سب ہر چیز کھا جائیں گے. دریاؤں سے گزریں گے تو دریاؤں کے پانی بھی سب پی کے خشک کر دیں گے. ہمارا ایمان ہے، لیکن کہاں ہے؟ نہ ہمیں ملا ہے، نہ ہم نے پڑھا ہے. مختلف لوگوں کے خیالات ہیں، کوئی دیوار چین بناتا ہے، کوئی دیوار بناتا ہے، لیکن یہ سب قول غلط ہیں. کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. حضور کے بعد چاروں خلیفے جو ہیں کتنی عمر گزاری ہے. تاریخ الخلفاء، ازالت الخلفاء، ازالت الخفاء کتاب لے لو، اس میں سن لکھے ہوئے ہیں. ویسے تقریباً خلافت 30 سال رہی. حرم شریف پر ایک فوج حملہ کرے گی، یہ قیامت کے قریب کی باتیں ہیں. بیت اللہ کا وجود کب عمل میں آیا؟ جب اللہ نے پانی تھا، پانی کے اوپر بلبلا تھا، اس وقت سے کعبہ ہے. پھر زمین بچھائی گئی. سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، بعد میں آدم آئے. ایک آدمی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، آدم کو زمین پر بھیجا تو خانہ کعبہ ساتھ اتارا. یہ غلط بات ہے کہ خانہ کعبہ آدم کے ساتھ اتارا. خانہ کعبہ تو آدم سے بھی ہزاروں سال پہلے تھا. جب آدم علیہ السلام نے طواف کیا تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلا طواف کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ہم تو ہزاروں سال پہلے سے کر رہے ہیں، آپ کیا پہلا طواف کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے تو قرآن ہے عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کعبہ تو پہلے سے ہے. کعبہ کوئی نہ آدم کے ساتھ اترا ہے نہ یہ ہے. حضور کے سے پہلے حج پڑھا جاتا تھا، بالکل پڑھا جاتا تھا. ملت ابراہیمی پر تھے لوگ، اور اس کے اندر پھر شرک پیدا ہو گیا. حج تو سارے پڑھتے تھے، عبد المطلب نے بھی حج پڑھے، ابو جہل نے بھی حج پڑھے، سارے قریش والے حج پڑھتے تھے. حضور نے جب سنا باقاعدہ احرام باندھ کے قریش کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. آپ نے چپ کرو بس. جب کہہ دیا لا شریک لہ، پھر یہ کیا کہہ رہے مگر یہ پیارے جن کو تو نے شریک بنایا ہے. تو یہ تو حج تو پہلے سے ہوتا تھا، حج تو آدم نے بھی کیا ہے.
اگر حرم شریف اس مسجد الحرام کے علاوہ پورے مکہ شہر کے اندر جو مسجدیں ہیں وہاں اگر ہم نماز پڑھیں تو 1 کا لاکھ ملے گا، لاکھ نہیں 25 لاکھ ملے گا۔ اکیلے پڑھو تو 1 کا لاکھ ملتا ہے، محلے کی مسجد میں آؤ تو 25 زیادہ ہو جاتے ہیں، 25 لاکھ ہو جاتا ہے، اور جب جامع مسجد میں آؤ تو 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور سارا حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، سارا حرم، جس لیے قرآن نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اسی طرح فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اسی مسجد میں، لیکن اللہ کی رحمت کو ہم تنگ کیوں کریں، اللہ کی رحمت کو زیادہ وسیع کرو، اس لیے اللہ پاک کی رحمت سے جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ لاکھوں ملیں گے۔ کنو کہتے ہیں گوشہ، حشو کہتے ہیں گلا سڑا، کنو کہتے ہیں یہ کھجور ہوتی ہے نا، ایسے گوشہ لٹکا ہوتا ہے، اس کو آپ بھی گوشہ کہتے ہیں نا، نیچے اس کے سماریخ ہوتے ہیں جس پہ کھجوریں لگی ہوتی ہیں، تو حشو کا معنی ہوتا ہے یعنی زائد، خراب، اور کنو کا معنی گوشہ۔ اب جو اچھے لوگ تھے وہ تو لاتے نا اچھا گوشہ، یوں آگے لٹکا دیا جاتا تھا، اس سے ہر کوئی دانے لے لیتا تھا، جب وہ تھوڑے رہ جاتے تھے یہ گندا گوشہ لے کے اسی جگہ اڑا دیتے، لوگ یہ سمجھتے وہی پہلا پرانا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ خراب کرنا چاہتے تھے صدقہ، تو منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ جنازے کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بغیر وضو کے جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن قول شاذ ہے، جمہور کے نزدیک نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں یہ نماز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ رکوع نہیں، سجود نہیں، یہ محض ایک دعا ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو پھر تو بغیر وضو کے جیسے دعا مانگنی جائز ہے، لیکن بہرحال جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے۔ باقی ہے جنازے کو کندھا دینا، افضل تو یہی ہے کہ وضو ہو، لیکن اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ ساتھ جا سکتے ہیں، قبرستان جا سکتے ہیں، کندھا دے سکتے ہیں۔ اگر میں طواف کر رہا ہوں اور دوران طواف جنازہ کھڑا ہو گیا تو بالکل آپ رک جائیں، صف میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لیں، پھر اپنا طواف شروع کر لیں، تاکہ دونوں ثواب جو ہیں تمہیں حاصل ہو جائیں، جنازے کی ثواب بھی تمہیں مل جائے اور طواف کی عبادت بھی تمہیں مل جائے، دونوں ہو جائیں۔ ایک آدمی کو ہم نے 5 ریال قرض دیا، وہ آدمی پاکستان میں مر گیا، اب اس روپے کا کیا ہوگا؟ تو مجھ سے 5 ریال لے لو یار، اس کو تو معاف کرو، یہ تھوڑے پیسے ہیں، زیادہ ہوتے میں بھی نہ دیتا، 5 لاکھ ہوتا بجالے مولوی دے، پاگل ہو گیا مولوی، 5 ریال ہیں تھوڑے موڑے ہیں تو میں دے دوں گا، تو معاف کر دو اس کو، خدا کے بندے 5 ریال میں کیوں پکڑواتے ہو غریب کو؟ فوت ہو گیا، ختم ہوگی بات، معمولی سا پیسہ ہے، معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرتے ہو تو بہرحال مجھ سے لے لو۔ اللہ تعالی عالم، اللہ